السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ولی اللہ کی زندگی پر روشنی ڈالنے والے ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ماں کی خدمت سے ولی کامل بنے۔ آپ کو آج بھی زمانہ ممبئی کے راجہ قطب کوکن کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت مخدوم زین الدین فقیہ علی محیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ولادت 10 محرم الحرام 776 ہجری بمطابق 1372 عیسوی میں ماہی ممبئی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولانا شیخ احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت ناخدا حسین انکولیا ہے۔ آپ قریش کے نوید قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد ولی اللہ ہیں اور ان کا مزار کلیان ممبئی میں ہے۔ آپ نے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ، کلام، فلسفہ، تصوف، علم استدلال اور دوسرے علوم کے ماہر ہوئے۔ آپ کی عمر 9 سال کی ہوئی تب 785 ہجری میں آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ اس سے کچھ عرصے بعد آپ علم دین سیکھنے کے لیے ہندوستان کے باہر جانا چاہتے تھے، مگر اپنی والدہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو خاص علوم عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ روز نماز فجر کے بعد سمندر کے کنارے جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں۔ بزرگ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہاری ماں بہت نیک ہے اور اللہ کی ولی ہیں۔ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تم روز نماز فجر کے بعد میرے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آ جانا، مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس طرح آپ روز نماز فجر کے بعد سمندر کے کنارے اس بزرگ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے۔ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا، بیٹے روز صبح تم کہاں جاتے ہو؟ آپ تشویش میں پڑ گئے کیونکہ آپ کے استاد نے آپ کو یہ راز کسی کو بتانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اپنی والدہ کو سچ بات بتا دی۔ دوسرے دن صبح جب آپ سمندر کے کنارے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں نہیں تھے۔ آپ نے واپس آ کر اپنی والدہ کو بتایا تو آپ کی والدہ نے اللہ سے دعا کی۔ دوسرے دن جب آپ سمندر کے کنارے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری والدہ کی دعا قبول کی ہے، اور پھر انہوں نے آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے دی۔ جیسے ہی آپ نے اسے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا تمام علم آپ کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا۔ آپ پانی لے کر آئے تو دیکھا کہ آپ کی والدہ سو گئی تھی۔ آپ پانی کا گلاس لے کر وہیں کھڑے رہے۔ آپ نے سوچا کہ جب امی جان کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ پانی مانگیں گی تو میں فوراً انہیں پانی دے دوں گا۔ تہجد کے وقت جب آپ کی والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا، میں آپ کی نیند میں خلل پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دعا کی، تم اتنی خدمت کرتے ہو تو انشاءاللہ ایک دن تم مخدوم اور فقیہ کے نام سے مشہور ہوں گے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ آپ بہت امیر تھے، مگر آپ اپنے مال کو غریبوں اور محتاجوں کی مدد میں اور مہمانوں کی خدمت میں خرچ کرتے۔ گجرات کے سلطان احمد شاہ نے آپ کو تھانے ضلع کا قاضی بنایا تھا اور اپنی بہن سے آپ کا نکاح کروایا تھا۔ آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بکری تھی جو آپ کو بہت پسند تھی۔ ایک بار آپ گھر پر آئے تو اس بکری کو نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی والدہ کو اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ کی والدہ نے بتایا کہ وہ بکری مر گئی ہے اور ہماری خادمہ نے اسے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ آپ فوراً اس خادمہ کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے اور جس جگہ پر بکری کو پھینکا تھا وہاں پہنچ کر آپ نے اس خادمہ کو گھر واپس جانے کے لیے کہا۔ وہ خادمہ وہاں سے گئی اور تھوڑے دور جا کر واپس آئی۔ جب وہ واپس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ مخدوم شاہ بابا اس بکری سے کہہ رہے تھے، چلو اٹھو، ہمیں گھر جانا ہے، وہاں امی جان انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ کہتے ہی اللہ کے حکم سے وہ بکری زندہ ہو گئی اور آپ کے ساتھ چلنے لگی۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ کی لکھی ہوئی مشہور و معروف کتابیں
نمبر 1 تفسیر رحمانی تفسیر قرآن، نمبر 2 فتاوی مخدومیہ، نمبر 3 فقہ مخدومی۔ آپ حضرت شیخ محی الدین محمد ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ مغربی اکبری سلسلے کے شیخ ہیں۔ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ سید محمد کوکنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا وصال 8 جمادی الثانی 835 ہجری بمطابق 1431 فروری کو شب جمعہ کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک مہاراشٹر کے شہر ممبئی مہم میں موجود ہے۔ آپ کا عرس 13 شوال کو منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھی حضرت مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات جو کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی کسی درگاہ کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے اور ڈسپلے پر جو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کر کے ہم سے رابطہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جس درگاہ کی معلومات یا جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے متعلق ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو ناظرین پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔